بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، بریک پہ جانے سے پہلے ہم سید ہارون گیلانی صاحب سے بات کر رہے تھے، اور میں جو بھی ذکر کر رہا ہوں اور جو آئندہ بھی ذکر کروں گا وہ انتہائی شفقت کے ساتھ میں شاہ صاحب کی اجازت سے ہی کروں گا۔ ان کی محبت اور شفقت یہ ہے کہ انہوں نے مجھے پہلی مجلس میں یہ کہا کہ جو دل میں سوال ہو، اور میرے دل میں وہ تمام سوالات جو کہ کسی بھی ایک عام شخص کے ہو سکتے ہیں، چاہے وہ اگری کرتا ہو آئیڈیالوجیکلی یا نہ کرتا ہو، لیکن میں ذاتی طور پہ آپ سے عرض کروں کہ میری عقیدت جو ہے وہ میاں میر صاحب سے جو ہے وہ اس عمر سے ہے جب کہ میں بہت چھوٹا تھا، اور وہاں جو بہت اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت اور برکت دی، وہ نور والوں کے ڈیرے پہ میری پہلی دفعہ ملاقات ہوئی اشفاق صاحب سے، اور اگر کچھ اور میں نہ بھی کہوں تو ایک جو ادبی لذت تھی وہ وہاں پہ بڑی ملتی تھی۔ اور اکثر میں کہا کرتا تھا اشفاق صاحب سے کہ یہ جو پیالے میں جو چائے ملتی ہے، یہ جو گڑ ہے اس کو گڑ نہ سمجھا جائے، اس کو نمک سمجھا جائے، اور اس کی نمک کی جو ہے وہ نمک حلالی کی جائے۔ اور میرے خیال میں ساری زندگی اشفاق صاحب نے جو ہے وہ دل سے اس بات کو ہمیشہ اس بات پہ قائم رہے۔ میں شاہ صاحب آپ کی اجازت سے ایک اور موضوع کی طرف اگر آؤں، یہ جو ایک تصور ہے گدی کا، یہ سلسلہ جو ہے یہ نسل در نسل جو ہے یہ چلتا چلا آتا ہے۔ یہ گدی ہے کیا چیز؟ کیئر ٹیکر، ہاں، نگران ہے، متولی ہے، سنبھالنے والا ہے، اور ایک انتظام کرنے والا ہے، شاہ صاحب دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ کس چیز کا انتظام، کس کو سنبھال رہے ہیں؟ جو زائرین آتے ہیں اور اس خانقاہ سے جو بزرگ صاحب مزار ہیں، ان سے عقیدت رکھنے والے جو لوگ آتے ہیں، ان لوگوں کی دیکھ بھال کرنے والا خادم وہ ہے جسے آپ سجادہ نشین کہہ لیں۔ اب یہ تھے خادم، اور ہم زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتے بدلتے مخدوم بن گئے۔ مخدوم تو وہ ہوتا ہے جس کی خدمت کی جائے، جی، اور مقرر ہوئے تھے ہم خادم، لیکن ہم خدمت کرنے کی بجائے ہم اپنی خود خدمت کروانے لگ گئے۔ تو یہ آپ نے بڑی اچھی خوبصورت بات کی، جیسے کہ وہ خادم اعلیٰ جو ہیں، اوبویسلی سارا صوبہ جو ہے وہ خدمت پہ لگا ہوتا ہے۔ تو یہ شاہ صاحب، یہ جو معاملہ ہے گدی کا، اگر یہ کیئر ٹیکر کی حیثیت ہو تو پھر ایک انسٹیٹیوشن جو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے وہ بیت ہے، جبکہ بیت ایگزسٹ کرتی ہے۔ نہیں، بیت اگر دیکھیں، اگر گدی نشین جو ہے یا سجادہ نشین جو ہے، کیئر ٹیکر جو ہے، اگر اس میں وہ پرتو ہے اس صاحب مزار کی خصوصیات کا، اگر اس میں کچھ ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جو کہ صاحب مزار کی تعلیمات تھی، اگر روحانیت چھلکتی ہے اس کی صورت اور سیرت سے، تو پھر کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ لوگوں کو داخل سلسلہ کرے اور بیعت کرے، اگر وہ تربیت دینے کے قابل ہے۔ لیکن اگر وہ تربیت دینے کے قابل نہیں ہے تو پھر اسے اجتناب کرنا چاہیے کہ روز قیامت، روز حشر، اسے بہت سے لوگوں کا بوجھ جو ہے اپنے کندھوں پہ اٹھانا ہوگا، اور وہ تو خود اپنا بوجھ اٹھانے کے بھی قابل نہیں۔ شاہ صاحب، یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے، لیٹس سے کہ یہ وہ اہل نظر ہے، اب یہ اہل نظر جو ہے یہ بھی انورٹڈ کاما ہوگا کہ اہل نظر کس کو کہیں گے، اور وہ نظر کا طریقہ کار کیا، وہ یہ ایک سبجیکٹو سی بات ہوگی نا کہ وہ کیسے دیکھے گا اندر تک، وہ ٹرانس کی حالت میں دیکھے گا، وہ اس کو ایکڈیمکل میں دیکھے گا، یا اس کو انٹیوشن ہوگی، میٹا فزکس ہو جائے گی، پھر وہ فلسفہ جو ہے تھوڑا ثقیل ہو جائے گا۔ اگر اس بات کو ایک طرف شاہ صاحب رکھ بھی دیں تو یہ جو صاحب ہیں جو کہ گدی پر بیٹھیں گے، یہ بیعت لیتے ہیں، تو اس کا جو سلسلہ جوڑا جائے گا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا جائے گا کہ آپ نے بیعت لی، تو اسی سنت کی کنٹینویشن میں یہاں پہ آپ اس بات کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے کہ وہ جو ہاتھ ہے بیعت کا وہ تو اللہ کا ہاتھ ہے، اور وہ جو کمٹمنٹ ہو رہی ہے وہ اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ ہو رہی ہے؟ یہ جو سارے آگے سلسلے چلے، یہ کس ہاتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ یہ کس بات پہ لوگوں کو یہ ایک عہد ہے، یہ بیت رشد ہے، رشد و ہدایت کی، کہ میں جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہوں وہ اگر مجھے رشد و ہدایت کے راستے پہ چلاتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور وہ مجھے آخرت کی جو منزلیں ہیں میرے لیے وہ آسان کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کو رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، انسان کو رہبری چاہیے ہوتی ہے، یہ رہبر ہے، یہ رہنما ہے۔ آپ کی بات بالکل بجا، اور میں اس بات کو اور آپ جب بھی عہد کرتے ہیں تو آپ ایک کمٹمنٹ میں، آپ دیکھیں گے دنیا داری میں بھی جس وقت کمٹمنٹ کی جاتی ہے تو ہاتھوں میں ہاتھ دیا جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہم یہ ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے یا یہ رسول کا ہاتھ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو بیت رشد و ہدایت ہے۔ سر، یہ جو بیت رشد ہے یہ ہم نے اپنی ٹرمنالوجی ایک ڈٹرمن کی ہے۔ بنیادی طور پہ ہم جو عہد لے رہے ہیں یہ سرنڈر ہے
جبکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو سوچتے اور سمجھتے نہیں ہیں وہ بیل ہیں. اللہ نے جو درجات بنائے ہیں وہ علم والے پہ علم والے کا بنایا. ہم سرنڈر لے رہے ہیں. اب یہ اگر شرح کے طور پہ، شرح کے اگر یہ پیرامیٹر میں بھی شاہ صاحب یہ آئے، پھر بھی یہ بنیادی طور پہ عقل کے اس ادراک کے اس پیرامیٹر پہ تو چلانے والی بات نہ ہوئی. فرض کیجئے کہ اگر اس کو یوں سمجھا جائے کہ یہ ٹیچر ہے. دیکھیں میری بات سنیں، وہ آپ کا سوال لمبا ہوتا جائے گا. ہر کم عقل والے کو اپنے سے زیادہ ذی عقل کے سامنے سرنڈر ہونا ہی ہے. کوئی شخص ایسا نہیں ہے. دیکھیں جب بچہ اس وقت تک نہیں سیکھتا جب تک کہ وہ اسکول میں جا کے استاد کے سامنے سرنڈر نہ کرے. استاد اسے بتاتا ہے کہ یہ جو اے ہے یہ ایسے جو لکھا ہوتا ہے اس سے آواز آ کی آتی ہے، جو ایسے لکھا ہوگا اس سے آواز بھی کی آتی ہے. اور جس وقت استاد سکھاتا ہے بچہ اس کے اس سکھانے پہ کوسچن پٹ نہیں کرتا کہ نہیں یہ بی سے، یہ جو ایسے لکھا ہے اس سے بی کی آواز کیوں آ رہی ہے. بچہ اس پہ کوسچن نہیں کرتا. اس کو اس پہ یقین کرنا ہوتا ہے کہ جو هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون لا يعلمون، کیا وہ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے وہ کیا برابر ہیں؟ نہیں برابر ہوتے. تو جسے ایک چیز کا علم نہیں ہے اسے اس کے سامنے تو سرنڈر کرنا ہے جو صاحب علم ہے. صحابہ کو علم نہیں ہے لیکن وہ رسول پاک سے سوال کرتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سرنڈر کے کوشچن کو شاہ صاحب اس بریک کے بعد لیتے ہیں. یہ بڑی مزیدار بات ہوگی. خواتین حضرات ہم قصص الانبیاء پر جائیں گے اور کراچی کے ہمارے جو دوست بہن بھائی ہیں وہ اذان بھی سنیں گے اور اس اذان کے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.